انسان زندگی دے شب و روز گزارتا ہی چلا جاندہ ہے اور دن
گزردیاں پتہ ہی نہیں لگتا کہ زندگی کدو تمام ہو گئی اور کدو بندے دا فل سٹاپ لگ گئی ہے اور بندہ دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے، لیکن کچھ کسر باقی رہ جاتی ہے اور کچھ حسرتاں بندہ نال لے کے چلا جاتا ہے۔ ہم تے بھاری موقع ہے، کبھی کبھی اللہ کے سامنے رونا بھی چاہیے۔ جڑی میت پڑھی اللہ نے فرمایا کہ زیادہ رویا کرو، تو رون والے بندیاں دی اللہ بڑی قدر کرتا ہے۔ اور رونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عین بقت من خشیت اللہ، کہ جیڑی آنکھ رب تو ڈر کے ہنجو بھی سٹ دے وے اللہ زندگی دے پاپ بھی معاف کر دیندا ہے، اللہ دے گناہاں نوں دھو کے رکھ دیندا ہے۔ بلکہ ایک حدیث سے آتا ہے اللہ دا میں تے رون والے بندیاں دا بڑا قدردان جے، اللہ دا میں تے رون والے دی ایڈی قدر کردا جے۔ اللہ فرماتا مکھی دا سر کڈا ہوندا ہے، کدی اینا کوئی تو ہی تے کدی سٹ دے نا اللہ دا پھر بھی سانوں رحم آ جاندا ہے، اسی پھر بھی معاف کر دے۔ اللہ دا کہ اے بھی باج قسمت دیاں گلاں نے دعا کریا کر، دل جڑا نا اللہ تینوں نرم عطا فرمائے۔ کلا برنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کئی وہ بھی دل ہوندے نے جنہاں تے زنگ ہی چڑھیا ہوندا ہے، رون دی کوشش بھی کرن تے رویا نہیں جاندا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، کئیاں تے مہر لگیاں ہوندیاں تے کئیاں تے تالے لگے ہوندے نے۔ تے دعا کرنا رب کائنات اللہ دے گھر سے آئے ہیں، ساڈے دلاں تے جڑیاں گنڈاں تے گرہ لگیاں نے رب ساریاں ہی کھول دے۔ اللہ رب العزت سانوں بھی رون والی اکھ عطا کر دے۔ آپ میرے محبوب سرکار مدینہ آپ لوگاں نوں حوصلے دین والے سی، پر کئی موقع ایندے ہوندے نے کہ بندے دی جو رکدے ہی نہیں، بندے دے اتھرو رکدے ہی نہیں، بندہ کنٹرول بھی کرنا چاہے تے بندہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور کئی خاص موقع ہوندے نے، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور کئی باری بندہ پچھلی راتی کھڑوے تے جا سما بجدا ہے کہ چڑی لگ جاتی ہے، تے کئی باری بندہ رون دی کوشش کرے تے رونا آندا ہی نہیں۔ اللہ دا یہ خاص گھڑیاں تے سمے ہوندے نے جڑے بھرا نوں اللہ اے دا دل دیندا ہے، اے دی اکھ دیندا ہے، دنیا تے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ تو خیر امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں، سرکار مدینہ نے دسیا میں، اور میرے ویرا کوئی غور فرما لینا، میری ماں ذرا غور فرما لینا، میرے نبی نماز پڑھتے تھی تامی رویا کردے سی، نبی پاک رات دیاں تنہائیاں سے تامی رویا کردے سی، اور وہ جے صدمے نے وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہون تے بندے دیاں ہنجو کنٹرول ہی نہیں دیا۔ نبی پاک دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت انس دے صحیح بخاری دے اندر، آپ مسلم دے احمد دے اندر، اگر میرے بھی توجہ فرما دے جانا، وَأَنْ أَنَسٍ شَهِدْنَا ابنت رسول اللہ، حضرت انس نے ایک دن یہ ہویا ہے، اسی جنازے پہ گئے، جنازہ بھی کو عام نہیں، سرکار دی بیٹی دا جنازہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی دا جنازہ ہے، ادا اس جنازے سے حاضر ہویا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر، اللہ سرکار نو ویکھیا تے نبی پاک اپنی بیٹی دی قبر تے تشریف فرمانے، نبی پاک اپنی دھی دی قبر تے بیٹھے نے، یار دکھ اونوں پوچھ دی جوان بیٹی دنیا چھڈ جاوے کہ دیا والا دکھ کی ہوندا ہے، بیٹی دی جدائی والا دکھ کی ہوندا ہے، اے جڑیاں ماں پیو نال سب تو زیادہ محبت کردیاں نے اونے بیٹے پیار نہیں دیندے، جڑیاں بیٹیاں پیار دیندیاں نے، یارا جنہاں دیاں بیٹیاں نال کچھ دکھ کہو جہے ہوندے نے، اے میرے نبی پاک دی بیٹی رقیہ دی میت پئی ہے،
سرکار مدینہ کا پروانہ ہے فرأیت رسول اللہ فرأیت رسول اللہ عینیہ تدمعان میں سرکار ہوئے نام نبی پاک چم چم روئی جاندے سرکار آنسو بہائی جاندے اجیاں دے سا کہ کبھی نبی پاک دے ڈاروئے نہیں پر تدمعان اج تے ہجوان دی کروالی ہاتھی ہو گئی ہے اج تے آنسوان دی چڑی لگ گئی ہے کہ سرکار اگنے فقالا حل من احدکم لم یقارف اللیلہ نبی پاک اگنے میرے سیابان باپ مرے ماں مرے کئی بڑے سخت دل ہوتے ہیں بھی نہیں دیتا سقاط قلبی کہہ لو دعا کر اللہ کسی دا دل سخت نہ بنا رقت قلبی نصیب ہونی چاہیے اور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح بخاری مسلم احمد نے اندر ہے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ ایڈی پہلی حدیث پڑھی ہے انہیں جکے بھی دلیل ہے ابو طلحہ مارد نہیں سن ابو طلحہ غیر مارد سن اور نبی پاک کی بیٹی کی قبر سے اترے نبی پاک کی بیٹی کو چوک کے قبر سے رکھی ہے اسے بخاری دی حدیث سارے پاکستان سے جو جہالتا جان نہیں چھڑ اے مولوی جی سنیا غیر مارد دے قبر منجی نو ہے موڑا نہیں دے میں حدیث نہیں سننا میں اتنے نے چوک کے سرکار کی بیٹی نو قبر سے رکھا تو موڑ کر رونے پڑتے جاتے بھی غلط مسئلے کیوں شروع کرتے کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں اور عام بندہ تے عام رہ گیا انہیں بندے نو منہ نہیں دیکھ رہے آنے تیرا نکاح ٹوٹ گیا میں جڑے تمہیں چکی جاندے جے تہاڈا جوڑ گیا انہاں بیچارے دا ٹوٹ گیا او دا پورا حال ہو جاتا تے چہرہ تک کیسی جہالت اس تو بڑی کیا دلیل ہے صحیح بخاری ابو طلحہ نے سرکار کی بیٹی کو قبر دے وچ رکھی امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا میں تذکرہ کرنا میرے نبی رون والے سن ہنجو پہاڑ والے سن وہ تمہیں سرکار دا امتی ہے دعا کریا کر اللہ تینوں بھی نرم دل عطا کر دے دعا کریا کر اللہ تینوں مینوں بھی روڑ والی اکھ نصیب فرما دے وہ بڑے قسمتاں والے بڑے بھاگاں والے بڑے سعادت والے ہوندے نے جنہاں دا دل بھی اللہ نرم کر دیندا ہے تے ہنجو بھی جاری ہو جاندے نے وان انس قالا صحیح بخاری حضرت انس نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدا و جعفرا وابن رواحہ للناس قبل ان یأتیہم خبرہم حضرت جناب انس نے سرکار مدینہ نے حضرت جابر حضرت زید حضرت
ہوئی جاندے نے اپنا ایسا بھی آدیا نے میں خود تکیا میرے نبی دے ہنجو چم چم ٹک دے نے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں رونا دیکھے آوے نبی پاک نے پھر جناب جھنڈا ہاتھ کی دے آئے سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم نبی پاک نے پھر جھنڈا حارت میں غریب کو لائے اللہ کے پاس فتح عطا فرما تیرے خوشی دی خبر ہوئے تے غام نہ لگا ہوئی جاتا ہے جو خوشی دی خبر آئے اچھا اس حدیث کے اندر بھی ایک بات ہے اسی آج تک کتاباں جے ہی پڑھتے ہیں کہ خالد بن ولید فوج کو مجاز جو کے لے آئے زیر نصاب جو یہ کتاباں انہوں نے لکھا ہوتا ہے یعنی تاریخ کتنی مسخ شدہ ہے یہ صحیح بخاری ہے کہ کتاباں نہیں ہوتا ہے کہ فوج بچا کے لے آئے صحیح بخاریاں دی حتی فتح اللہ علیہم اللہ نے خالد بن ولید کو واضح فتح نصیب فرمائی سرکار آدھے نے واضح فتح نصیب فرمائی ہے تاریخ آدھے نہیں بچا کے لے آئے اے بخاری کے خلاف بات ہے اور اگلی بات سننا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صرف میں بات نہیں کرتا گیا اسی تے رون دے گے نہیں پر کدی کدی رونا نہیں چاہیے اور رون ورگا چنا رونا نامے تے کم از کم رون ورگی شکل ہی بنا لے اگر رون ورگا چہرہ بھی ہوئے تے اللہ کو ترسا جنبائی نبی پاک دا رونا محترم ہو گیا تے ہندو مہارا اپا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم دے اندر نبی پاک دی حدیث نسائی دے اندر نبی پاک دی حدیث ابن ماجہ دے اندر نبی پاک دی حدیث مسلم احمد دے اندر وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيَّ قَبْرَ أُمَّهُ نبی پاک نے اپنی ماں دی قبر دی زیارت کی دیئے جب سرکار نے اپنی ماں دی قبر کو تکیا ہے ماں والی محبت بھی ایک وکری ہی ہوندی ہے یارا انہاں دنیا نو پوچھ جنہاں دیاں ماواں دنیا چھڈ گئیاں تے میرے نبی دے ذہن دے اندر کی تخیلات آن گے میرے نبی پاک دیاں کی سوچاں ہون گیاں تے نبی پاک چھوٹی عمر سے ماں کو جدا ہوئے نے اج ماں دی قبر دیکھنے سرکار مدینہ فبقا وابقا من حولہ میرے نبی خود بھی روئی جا رہے ہیں اور میرے نبی پاک دا رونا اتنا سی جتنے بھی صحابہ نے سارے کتاب روئی جاندے کہا سرکار میرے نبی پاک میرے فزور القبور فإنہ تذکر الآخرہ نبی پاک نے جدو صحابہ نو ہنجو بہانے آنے کے آئے نبی پاک نے جدو نہ دے ہنجو ٹک دے ویکھے سرکار میرے قبرہ کی زیارت کریا کرو بندے دا دماغ اپنی حالت دے رہتا ہے آخرت کی یاد تازہ ہو ساڑھے آتے یہ رواج ختم اگلی دی تو ہاڑے کو کتنے ٹائم ہے پوری قبر تے جا کے تو مغفرت کلمات مصروف ہونا ساڑھے کو کتنے ٹائم کئی آنکھوں موری جانبر ہے کہ دعا کریں دعائیں کرنا ہے پھر نبی پاک ماں دی قبر تے کیوں گئے صحیح مسلم مسیطے دعا ہو جاتی بھئی پہاڑی تو ستے ہیں نہیں ہو جاتی تو اڑنا مقابل تھا اسی لمحے پہ دعا کر لے مسجد پر دور کی بات قبرستان کی بات کر مسلم کی حدیث سے نبی پاک نے جنت اور بقیہ کی دعا کی اور نبی پاک نے 3 دفعہ تھلے کیتے ہوتے کیتے تھلے 3 دفعہ اور نبی پاک نے فرمایا جبریل آئے نے انہوں نے آکھیا کہ جنت اور بقیہ کی دعا کرو وہ کہتے اپنے لیے کہا کرو کہ وہ رات مسلمانوں میں پیدا ہو دعا تو کرو نا کہ تہاڈیاں دعاواں بھی بول لگدیاں نے سیل کرتے ہو کیوں ہر کام سے تجارت ہی کرتے ہو امام کائنات محمد رسول اللہ تے یہ دیکھو میں عرض کیتا ہے کوئی میرا بھائی کوئی دوست
گئے نے دنیا تو امی جی چلے گئے نے قبر تے کدی دعا کریا کرو صحیح مسلم دی حدیث ہے عیسائی نبی پاک قبر تے گئے اسی لوگ تے کوئی بھی جاتے ہیں ساڈا ابو گیا کہ امی گئی کدی یاد ہی کرے کرو یار ہاں اوندا ایک فائدہ ہوئے گا جدوں تسی قبر تے جاؤ گے نا رونا ضرور آئے گا جدوں رونا آئے گا نا اندروں تو ہو جاؤ گے تے نیکیاں کرن دی توفیق زیادہ ملے گی یہ بات یقینی دین کی طرف طبیعت زیادہ راغب ہوئے گی کیونکہ جب ہنجو آتے ہیں اندروں صفائی ہو جاتی ہے جب میں نے اترو ٹکتے ہیں نا اندروں کئی چیزیں ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں ہنجوا دے رہی ہیں امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا تے جان دا بھی دکھ ہوندا سی نبی پاک تے بیلیاں دا بھی اتنا خیال کردے نے یارا تو غریبیاں دا اتنا خیال کیوں نہیں کردا ابو دا خیال کیوں نہیں کردا امی دی قبر تے جناب کیوں نہیں دعا کردا اگر غور تے کرنا نبی پاک دا جانا نال پیار کتنا ہے محبت کتنی ہے حدیث میں گناہگار عرض کرن لگا سرکار مدینہ دی حدیث صحیح بخاری ابو داؤد نسائی ابن ماجہ مسند احمد ان نبی پاک کا فرمانا ان عبد اللہ ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر نے استفا سعد بن عبادہ شکوا لہو ایک دن کہ حضرت سعد بیمار ہوئے نے حضرت سعد کو بیماری لگ گئی ہے فآتاہ النبی فیعود نبی پاک اپنے یار دی تیمارداری کرائے نے خبر لین آئے نے پوچھن آئے نے نبی پاک کو پتہ لگے کہ سعد نے میرے لیے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے جدوں بھی کوئی دشمن اگے آیا تے سعد کھڑا نظر آوندا سی سعد نے ہمیشہ میرا دفاع کیتا ہے سعد ہمیشہ میری خاطر لڑیا ہے سعد نے میرے لیے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے اور پاک پیغمبر جدوں سعد کی تیمارداری کرن گئے با عبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن ابی وقاص وعبداللہ ابن مسعود سرکار عبد الرحمن بن عوف نے سعد بن ابی وقاص نے عبداللہ بن مسعود نے تیمارداری کرن میں تاں توجہ لانا ہوندا کہ اسی مسئلے سنتے ہیں بیمار دی بیمار تسی کرو شام تک 70,000 فرشتہ مغفرت دیا دعاواں کرتا ہے پر میں نے کبھی یہ سمجھ نہیں آئی وہ دعاواں تسی کتوں لین جاتے ہیں آپ مسجد تے کئی نمازی بیمار ہوتے ہیں جا جا کے پوچھتا ہے سوال نہیں کرتا وہ یہ رواج مارو پوچھن پچھاڑ دا بیمار نہ کہ تو آنو 70,000 فرشتے دی دعا نہیں چاہیے تھی یا تسی پہلے ہی رجے لجائے ہو کہ تسی کسی بیمار کو پوچھ نہیں سکتے افسوس ہوتا ہے نا اور کئی بندے مسجد نمازی ہوں جڑا کرونا والا سسٹم ایسی لبا یہ اللہ تھوڑا دعا کرو نا سب دیا فاصلہ کرنا کئی بھی جا رہے لگے گئے اب تینہ دینا دے گھرے کتنے نے جدا ہونا ہے رمضان دے قیمتی ایام کئی ساتھی بخار سے مبتلا 15 دن کو 20 دن دیکھو ٹکرے لوگ کچھ ہوا ہے آپ کو لگے پوچھے ہی نہیں بس جب مسجد سے آ جائے موڑا میں بابا دے دسیا نہیں ہے کتنے لے آ ہے انہیں پہاڑی بھی جڑا خدا کرتا تو بھی سیدھے نہیں آ رہے بندہ کے ہوتے پوچھ لا لے آ ہی گیا بیچارہ ڈگدا ٹائم بھی پہاڑی کی حال کیسے عجیب لوگ یعنی بالکل نا ٹینشن فری لوگ کسی مومن کی ٹینشن نہیں لیتے لوگ امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ ہے فلما دخل علیہ نبی پاک جو اپنے پروانے دے نال سعد بن عبادہ کول پہنچے نے تے نبی پاک نے انہی کنڈیشن ویکھی ہے نبی پاک نے ویکھیا کہ بے ہوش پے نے غسی دی حالت دے اندر میں تے نبی پاک نے جب بے ہوشی ویکھی اپنے یار نبی پاک دا دفاع کرنے والا ساتھی تھلے پہ آئے تے سرکار نے پوچھا فقال قد قضیا نبی پاک
والے لوگ بھی سارے ہی وہی بس اب بات یہ ہوتا ہے نا تو بندہ بیمار پہ قدر رونا نکلے کچھ جاتا تو کناری نکل جاتا کنٹرول سے نکل جاتا تے آخر نبی پاک کا یار سی اور نبی پاک نے اتنی بڑیاں بشارتیں دیتے کہ اللہ کا سبجیکٹ کے ساتھ میں وعدہ کون ہے لیکن میں مختصر عرض کر رہے آخری بات امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیلی کو دیکھا تے ہندو رکے ہی نہیں انہوں نے کہا رہا ہے کہ سارے رون لگ صاحب بن وقاص رو رہے ہیں عبد الرحمن بن نوف رو رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا الا تسمعون الا تسمعون نبی پاک نے یعنی متوجہ اور فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے آبا الا تسمعون ان اللہ لا يحسب بدمع العین ولا بحزن القلب امام کائنات نے میرے سے آبا جب بندے دیا اکھاں روندیاں نے تے دل پریشان ہوندا ہے کہ دی وجہ تو میت کو آواز نہیں ہوندا بلکہ رونا تے فطری ہوندا ہے پریشانی تے ٹینشن تے فطری ہوندی ہے وا اشارہ الی لسان ہی نبی پاک نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیتا کہ جب بندہ ایتھوں بعد غلط کلمے آکھدا ہے کہ عذاب دا سبب بن جاوے چپ کر کے روئی ہے کوئی بوئیاں کوئی بندے کی ہو گیا سارے تو لٹے گئے مارے گئے فرمایا تہاڈی جڑی اے بوبو باندھ نے میت نوں عذاب ہوندا ہے نہیں باندھ نے کیوں مرے نوں تکلیف دیندے ٹال جو اس گل نہیں با فرمایا کہ ان اللہ لا یوسف نہیں با نے آکھیا بھی بھائی اکھاں جو آنسو بہاؤ تے عذاب نہیں اللہ دے تب موت نہیں ولا بھی حزن القلب یعنی دل روڑے تے پھر نہیں تے جے تسی باواں سر تے رکھو گے اونوں بیچارے کیوں ستان دے جڑا تھلے پہ کی غلطی ہو گئی جان لگے چل تک کلمہ بولو ان للہ پڑھو اس سے اچھا کون سا کرنا ہے تو خیر آخری حدیث اور آخری بات اچھے کو حدیث آ گئی عبداللہ بن شفیع راوی کیا نے کہ آتے النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک کے کول آیا تے نبی پاک کو میں دیکھا کہ وہ یصلی نہیں پاک نماز پڑھتے تے میں سرکار کے کول کھلوتا لی جو فیہ عزیر کعزیر المرچل ببقاء اب نے میں سرکار کو دیکھا نماز کے دوران ساڑی تے نماز بھی اتنے خشوع خضوع والی نہیں ہوندی یقین ہے وہ عذاب کا شاہد کا افطار کے ہوندے لوگ بڑے خشوع خضوع نہ روٹی کھاندے بڑی توجہ نال گل کوئی بھی نہیں کرتے میں کدی اتنے خشوع نال کتے نماز پڑھو تے بڑی نہ ہو جائے جتنے خشوع نال اتنے لگدے کتے نماز سے اور صحابیاں دا میں سرکار کو ویکھیا تے نبی پاک کتنا رو رہے سی نبی پاک دا رونا انج جناب سینے چ آواز آ رہی سی جندے ہڈی اوپر کے گڑ 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 کردی ہے میرے نبی دا رونا انج ظاہر ہو گیا تے یار نبی پاک دا تے گناہ نہیں تے پڑھنا گناہ نہیں ساڈے بندے کی تے اسی کدی کو دو ہندو چھڈیے کرے مالک نوں تھڈے تے کوئی ترس آ آخری حدیث میں کر رہے ہیں ذرا بخاری مسلم حضرت توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ادا بیٹا دادا بیمار ہویا ہے تے سرکار دی خدمت چ میسج آیا ہے پیغام آیا ہے حضرت جی زینب کو طلب بھی کرتی ہے نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی کو آکھو ٹینشن نہ لے تے پریشان نہ ہوئے نبی پاک نے کوئی دعا پڑھتا حکم فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما
یہ ہنجو لکھنا اللہ دی رحمت یہ حضرت نے تھوڑے نصیب ہوتا ہے بے بانے تے اللہ اپنے بندے دے دل کے اندر باتاں پا دیتا ہے جنہاں دل اللہ نرم کرے ہنجو ہوتی ہے دل تو ہے دروس تقریرہ اندیے نہیں دیا میں نے کوئی گھر کی تھی کہ سرکار کے لئے رکھی کل قلب سن آپا نہیں کری گھر جو نہیں یہ کریے آپا بھی کری ہو نہیں تھے نبی پاک کی حدیث نے مطابق اللہ نے ڈار دے کہ ہندو سٹیے ساری زندگی کیتا کی دنیا کمائی پیسہ کمایا دنیا بڑھائی آخرت نہیں بڑھائی بہت کم لوگ ہیں جڑے آخرت بڑھا دیں فرض نماز پڑھ کے لوگ اپنے سے دین کا کم کر دیں یہ تو تسی فرض ادا کر رہے ایک اللہ دے سر تے احسان نہیں کر رہے اگر کوئی بندہ زکات دینا نا اللہ دے سر کدو احسان کر رہے ایک تے فرض ہے زکات فرض ہے حج فرض ہے نماز فرض ہے ایک کر کے تسی رب سے احسان نہ جڑاؤ گے حاجی ہونے اسی بڑے نیکوکار ہونے اور بھائی تقوی اس کو اگے جب اشراق پڑھے گا پھر سوچاں گے تہجد پڑھے گا پھر سوچاں گے تلاوت کرے گا ذکر و اذکار کرے گا پھر سوچاں گے کہ بھائی کا نام پریاں سے آ رہے ہیں نماز تو پڑھنی پڑھنی وہ تو کسی نے معافی نہیں کی زکات تو دینی نہ دو گے تو بھائی گناہ گار ہو اگر اسے نہیں دو گے تو گناہ گار ہو زکات تو دینا کسی سے کوئی احسان نہیں نماز پڑھنا کوئی احسان نہیں حج فرض ہے احسان نہیں تو بھائی دعا کرو اللہ صاحب اس کو نا تقوی جاننے توفیق عطا فرمائے